ساتھ بیٹھ کر انتخابات کی تاریخ دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی حکومت سے مذاکرات کو پیشکش، بولے کہ انتخابات کی تاریخ نہ دی گئی تو اسمبلیاں توڑ دیں گے، سیاسی استحکام کے لیے فوری الیکشن کی طرف جانا ہوگا، ہم نے بہت کوشش کی مگر یہ انتخابات کا نام نہیں لیتے۔ ہم اسمبلیاں توڑنے کے کبھی حامی نہیں رہے، اگر یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو ہم مذمت کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا رد عمل، کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ہمیشہ سیاسی بات چیت پر یقین رکھتی ہے، جب سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو پھر ڈیڈ لاک ختم اور راستے بنتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ غیر سنجیدہ آدمی ہیں، شہباز شریف بتائیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، بولے پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑنے کا اختیار سابق وزیر اعظم عمران خان کو دے دیا ہے، تاریخ کا اعلان پی ٹی آئی چیئرمین خود کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں پنجاب اسمبلی کی تحریر روکنے کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا گیا۔ ہنگامی اجلاس میں وزیر اعظم کو پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ عمران خان کے حکم پر صوبائی اسمبلیاں ٹوٹتی نظر نہیں آ رہی، فیصل وابڈا کا ٹویٹ، عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، سر بند گلی سے نکلیں، میز پر بیٹھیں اور سسٹم میں رہتے ہوئے اس نظام کو بدلیں، آپ کے ارد گرد سانپ منفی سیاست کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قوم اور پارلیمان عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ غداری کرنے والا اپنی سیاست دفن کرے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹویٹ، کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی سیاسی موت دیوار پر لکھی جا چکی ہے، آصف علی زرداری سندھ کی فکر کریں۔ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، معاشی صورتحال کے باعث عوام کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شوکت ترین کی پریس کانفرنس، بولے اس وقت ڈالر کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جس سے ملک میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت، جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ حکومت فوجداری کارروائی چاہتی ہے تو تقاضے بھی سمجھے، حکومت توہین عدالت کارروائی کے لیے کیسے متاثرہ فریق ہے، مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے نئے آرمی چیف کی نامزدگی کے فوراً بعد قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی تھی۔ حکومت نے ڈاکٹر اسد مجید کو سیکرٹری خارجہ مقرر کر دیا۔ ڈاکٹر اسد مجید کو سیکرٹری خارجہ مقرر کیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر اسد مجید اس وقت بیلجیم میں پاکستانی سفارت خانے میں ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں پاکستانی بلے بازوں نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کسی نقصان کے 181 رنز بنا لیے۔ انگلش ٹیم دوسرے روز بیٹنگ کرتے ہوئے 26 اوور میں 151 رنز بنا پائی۔ اور برطانیہ کی 86 سالہ خاتون نے 71 سال سے زائد عرصے تک آرکیسٹرا میں وائلا بجا کر گینس ورلڈ بک میں اپنا ریکارڈ لکھوا لیا۔ این ملر نے پہلی بار آرکیسٹرا میں 14 برس کی عمر میں وائلا بجایا تھا اور تب سے اب تک وہ اس آرکیسٹرا سے منسلک ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن ڈوف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر عام انتخابات کی تاریخ دی جائے ورنہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، سیاسی استحکام کے لیے فوری الیکشن کی طرف جانا ہوگا، ہم نے بہت کوشش کی مگر یہ انتخابات کا نام نہیں لیتے۔
ایک سٹیبل گورنمنٹ جب آئے گی, جب مارکیٹس کو باہر بھی اندر بھی اعتماد ہوگا کہ اب حکومت آ گئی ہے 5 سال کے لیے, تو اس کے بعد وہ سٹیبلائز ہو جائے گا اور پھر اگلے لوگ پلاننگ کریں گے. جو سرمایہ کار ہے, جو انویسٹر ہے, وہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں اگر اپنا پیسہ لگاؤں گا تو ملک میں 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ ایک دم تو اس کو نفع نہیں ملنا شروع ہوتا. تو جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی, آگے کیا ہوگا, تو وہ پھر ایسے روک کے بیٹھ جاتا ہے, جو آج پاکستان میں ہوا ہے. تو اس لیے الیکشنز کروانے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے صوبوں کے اندر. ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں, ابھی کے پی کے والوں سے بھی میری بات ہوئی ہے, وہاں محمود خان سے, یہاں پنجاب کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے محسن نگاری, یہ آپ کو بتائیں گے حالات کیا ہے. پنجاب میں غالباً 176 ارب روپے کی شارٹ فال ہے جو انہوں نے سینٹر نے دینی تھی, نہیں دی. پختونخوا چھوٹا سا صوبہ ہے, وہاں 120 ارب روپے انہوں نے دینے تھے, وہ شارٹ فال آ گئی ہے سینٹر سے. اور یہی آج گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو وہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں, آزاد کشمیر میں چلے جائیں تو وہاں کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں دے رہا سینٹر. میں نے سنا بلوچستان کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سینٹر سے پیسے ملے وہ نہیں ملے. پختونخوا چھوٹا صوبہ ہے, وہاں بھی یہ مسئلہ آ گیا, وہ اپنے لوگوں کی سیلریز نہیں دے سکتے, پروجیکٹس رک گئے ہیں وہاں. تو ایک طرف تو ملکی معیشت نیچے جا رہی ہے, دوسری طرف صوبوں کے اندر کرائسس آ گیا کہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں, اگر ہمارے پروجیکٹس ہی نہیں پورے ہوں گے, جو ہم پرفارمنس کیسے دکھائیں گے. وہ دوسرا ایک خوف آ گیا صوبوں کے اندر. تو اس لیے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت ہم یا تو یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ سوچ لیں کہ تقریباً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, پختونخوا اور پنجاب کا اگر یہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز, تو 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو کیا یہ ملک, اور باقی ویسے رک جائے گا کام, کیونکہ ساری جو پارٹیز ہیں جو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں 12-13 پارٹیز پی ڈی ایم کی, ان ساروں نے بھی الیکشن میں نکل جانا ہے, تو گورنمنٹ تو فریز ہو گئی, فیڈرل گورنمنٹ. لہٰذا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں, کب آپ لانا چاہتے ہیں, نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے, ہم آپ کو موقع دیں گے. ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پہ بیٹھے رہیں. تو ایک تو یہ آپ ان کے لیے ہے بیٹھنے کے لیے نیگوشیٹ, کیونکہ ابھی تک ہم نے بڑی کوشش کی, یہ پاس ہی نام ہی نہیں لیتے الیکشن کے. صرف ایک وجہ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشروط مذاکرات کی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تاریخ دے دی. عمران خان کی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مریم اورنگزیب نے 2 لفظی پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ اکتوبر 2023. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اتوار سے ڈویژن کی سطح پر اسمبلیوں کے تحلیل کے بارے ارکان سے ملاقاتوں کا اعلان کر دیا, جبکہ ارکان نے فوری اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. عمران خان نے کہا کہ اتوار سے ہر ڈویژن کے ارکان سے مل رہا ہوں, ہم ان لوگوں سے بات کریں گے, اگر یہ بات نہیں کریں گے تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. جب تک الیکشن کا اعلان ہوگا میں مکمل فٹ ہوں گا. امپورٹڈ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. 1970 کے بعد پہلی مرتبہ نظریے کی سیاست ہوئی. پہلی مرتبہ لوگوں کو پتا تھا کہ میں نے اسمبلی میں نہیں آنا, اس کے باوجود میں 8 حلقوں سے لڑا اور جیتا. اسمبلیوں کی تحلیل پر میں نے پاکستان کے نامور وکلاء سے بات کی ہے. اگر ایک مرتبہ اسمبلی تحلیل ہو گئی تو یہ لوگ عام انتخابات کو نہیں روک سکتے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کلیئر مائنڈ سے الیکشن میں جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے فیصلہ کیا اور آپ نے مان لیا. آپ کھل کر رائے دیں, میرا فیصلہ سمجھ کر جھجک کا شکار نہ ہو. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی غضنفر چینا نے کہا کہ اس وقت پورے ملک میں عمران خان نے لوگوں کو متحرک کیا. آپ کی تمام باتیں درست ہیں, ایک ہی خلا محسوس ہو رہا ہے. آپ چونکہ اس وقت صحت کے لحاظ سے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہر ضلع میں جا سکیں. اگر کپتان میدان میں نہ ہو تو پھر میچ نہیں جیت سکیں گے.
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो हम मजम्मत करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अभी भी इस में पोजीशन में नहीं कि पार्टी या PDM का मौक़िफ़ दूँ। हम असम्बलियाँ तोड़ने के कभी हामी नहीं रहे। अगर ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो हम मजम्मत करेंगे। PDM हमेशा सियासी बातचीत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान ने अपने रवैये में तब्दीली की है। जब सियासी जमातें बैठते हैं तो फिर डेडलॉक ख़त्म और रास्ते बनते हैं। जब बातचीत होती है तो फिर रास्ता निकलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह गैर संजीदा आदमी हैं। शहबाज शरीफ बताएं कि उन्होंने क्या करना है। परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया है। तारीख का ऐलान PTI चेयरमैन खुद करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से इमरान खान ने वीडियो लिंक खिताब किया। तमाम मेंबरान ने असम्बली तहलील करने की फैसले की तौसीक की। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी कल इमरान खान से मुलाकात करेगी। परवेज इलाही ने मुलाकात में इमरान खान को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दे दिया। ये परवेज इलाही का इमरान खान पर एतमाद का इजहार है। परवेज इलाही मुनिस इलाही ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि असम्बली की तहलील की तारीख का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। आज इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी है। एक मुआशी और दूसरा गवर्नेंस का चैलेंज है। इमरान खान ने कहा अगर इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो कोई हल बता दें। इस वक्त ये हाल है कि रेडियो पाकिस्तान, फॉरेन ऑफिस जैसे दफातर में तनख्वाहें नहीं मिल रही। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुआशी बहरान का शिकार है। 7 माह में दहशतगर्दी के केसेस में 52% इजाफा हुआ। दोस्त मुल्कों को समझ नहीं आ पा रही कि मौजूदा या अगली हुकूमत से डील करें। मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है। इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए मुमकिना इक़दामात पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में अहम इजलास हुआ। उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन में यह इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील को रोकने के लिए मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता शब पार्टी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वर्चुअल इजलास की सिफारिशात के हवाले से शुरका को आगाह किया। हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म को पंजाब असम्बली में नंबर गेम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि गवर्नर राज के नफाज के हवाले से भी तफसीलात से आगाह किया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाराज PTI अरकान से राब्तों के सिलसिले में आगाही दी गई। इसके अलावा वज़ीर आज़म को पंजाब असम्बली के मुअत्तल लीगी अरकान के हवाले से भी आगाह किया गया। इजलास में तहरीक अदम एतमाद का वोट लेने और गवर्नर राज के नफाज समेत तमाम मुमकिन कानूनी व आईनी ऑप्शन पर मुशावरत की गई। हंगामी इजलास में वफाकी वज़रा, सीनियर लीगी रहनुमा, वज़ीर आज़म के मावनीन ख़ुसूसी और अरकान पंजाब असम्बली शरीक हुए, जिनमें हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक, आहद चीमा, अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान, अवैस लगारी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा का कहना है कि इमरान खान के हुक्म पर पंजाब और KP की हुकूमत टूटती नजर नहीं आ रही। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में फैसल वावड़ा ने बज़ाहिर इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि सर बंद गली से निकलें, मेज पर बैठें और सिस्टम में रहते हुए इस निज़ाम को बदलें। फैसल वावड़ा का मजीद कहना था कि सर आपके हुक्म और ख्वाहिश के मुताबिक न तो पंजाब हुकूमत टूटती नजर आ रही है, न KP की हुकूमत। आपके इर्द गिर्द जो सांप हैं वो मनफी सियासत कर रहे हैं, इसका फायदा नहीं, ये सांप पहले ही ले डूबे हैं। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कौम और पार्लिमान इमरान खान के पीछे खड़ी हैं। इमरान खान के साथ गद्दारी करने वाला अपनी सियासत दफन करेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि देर या सवेर जब भी इलेक्शन हुए PDM की सियासी मौत दीवार पर लिख दी गई है। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ चले हुए कारतूस हैं। आसिफ जरदारी सिंध की फिक्र करें। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि 30 जनवरी से पहले कबल अज वक्त इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। सियासी अजाब की जंग तेज हो गई। इमरान खान ये जंग जीतेंगे। पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत दोनों डूबते हुए नजर आ रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि तारकीन वतन पाकिस्तानी बैंकों से पैसे निकलवा रहे हैं और पाकिस्तानी बाहर के बैंकों में पैसे भेज रहे हैं। रूस ने तेल देने से इनकार कर दिया। गूगल ने कैरियर पैडा मुअत्तल कर दिया। महंगाई दुगनी, ज़र मुबादला कम हो गया।
سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ ملک میں افراتفری کے عالم میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دوں گا، ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، معاشی صورتحال کے باعث عوام کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شوکت ترین نے کہا کہ چند دن پہلے اسٹیٹ بینک نے معیشت کی بدحالی پر رپورٹ جاری کی تھی، جس میں بینکوں کے پاس ذخائر ختم ہونے کا اندیا دیا گیا تھا۔ اس تمام تر صورتحال کے بعد سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کس طرح ڈالر کو 200 سے نیچے لے کر جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ڈالر کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جس ملک میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ حکومتی وزراء کوششوں کے باوجود LC کھول نہیں رہے، اس وقت فارما چکن شپنگ لائنز کو بھی پیمنٹ نہیں کی جا رہی، ڈالر کی قدر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ رواں ماہ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، مگر حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی، جس کی وجہ سے اربوں روپے کا ٹیکہ عوام کو لگ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں مسلسل کمی کے باوجود عوام کو اس ریلیف سے محروم رکھا گیا۔ شوکت ترین کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ہماری ان سکیموں کو سراہا تھا، لیکن اب حکومت نے ان سکیموں کے تحت عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہی بند کر دیا۔ اگر حکومت LCs کھول دے تو اس سے امپورٹ بہت زیادہ بڑھے گی۔ اب سنا ہے کہ روس نے ہمیں سستا تیل دینے سے منع کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 25 مئی کے لانگ مارچ سے متعلق عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں ریمارکس دی ہیں کہ حکومت فوجداری کارروائی چاہتی ہے تو تقاضے بھی پورے کرے۔ حکومت توہین عدالت کارروائی کے لیے کیسے متاثرہ فریق ہے؟ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وزارت داخلہ کے وکیل سلمان بٹ نے دلائل دیے کہ عمران خان 24 مئی سے ہی ڈی چوک جانے کی کال دے رہے تھے، وہ عدالتی حکم سے آگاہ تھے، یہ بات ریکارڈ سے ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنے جواب میں غلط بیانی کی، پہلے اپنے اور بعد میں وزیر اعلیٰ کے جیمرز کا بیان دیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے جو شہادتیں ریکارڈ کرے، حکومت کی درخواست پہلے ہی غیر مؤثر ہے، توہین عدالت کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عدالت چاہے گی تو کارروائی کرے گی، کوئی ایک عدالتی فیصلہ دکھا دیں جس میں غیر مؤثر کیس میں توہین عدالت کی کارروائی ہوئی ہو۔ لانگ مارچ کی حکومت کے خلاف احتجاج تھا، ڈسپلن سے ہونے پر والی پریڈ نہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے نئے آرمی چیف کی نامزدگی کے فوراً بعد قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اپریل 2023 میں ریٹائرڈ ہونا تھا، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، وہ 27 اپریل 2023 کو ریٹائرڈ ہو رہے تھے۔ خیال رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سابق وزیراعظم عمران خان کے دور میں کور کمانڈر پشاور اور DG ISI سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے بھی GHQ سے وزارت دفاع کو بھیجے گئے ناموں میں سے ان کا نام بھی شامل تھا۔ حکومت نے ڈاکٹر اسد مجید کو سیکرٹری خارجہ مقرر کر دیا۔ ڈاکٹر اسد مجید کو سیکرٹری خارجہ مقرر کیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اسد مجید کا تعلق فارن سروسز پاکستان سے ہے اور وہ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر اسد مجید اس وقت بیلجیم میں پاکستانی سفارت خانے میں ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ سہیل محمود کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے سیکرٹری خارجہ کا عہدہ 29 ستمبر سے خالی تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے نااہلی کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست منظور کر لی۔ چیئرمین PTI عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور سابق وزیر اعظم کی جانب سے متفرق درخواست دائر کی گئی۔ عمران خان کے وکیل نے اپنے موکل کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہلی کے فیصلے کے خلاف جلد سماعت کی متفرق درخواست دائر کی۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی متفرق درخواست کو منظور کرتے ہوئے اسے 8 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے نااہلی کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی جلد سماعت کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ چیئرمین PTI عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی گوہر خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور سابق وزیر اعظم کی جانب سے متفرق درخواست دائر کی۔ عمران خان کے وکیل نے اپنے موکل کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہلی کے فیصلے کے خلاف جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر کی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے متفرق درخواست کو منظور کرتے ہوئے اسے 8 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے چائنا کنسٹرکشن تھرڈ انجینئرنگ بیورو کے وفد سے ملاقات کی۔ وفد کی سربراہی کمپنی کے وائس چیئرمین تان گو فو کر رہے تھے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات ہر دور میں انتہائی قابل اعتبار اور مثالی رہے۔ اس موقع پر میاں شہباز شریف نے چائنا کنسٹرکشن تھرڈ انجینئرنگ بیورو کے وفد کا خیر مقدم کیا اور اپنے گزشتہ دورہ چین کے دوران کمپنی کے صدر سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے کمپنی کے وائس چیئرمین تان گو فو کی جانب سے پاکستان میں انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے چائنا کنسٹرکشن تھرڈ انجینئرنگ بیورو کو پاکستان میں قابل تجدید خصوصاً شمسی توانائی کے منصوبہ جات سے بھرپور سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مختلف اشیاء عطیہ کرنے پر کمپنی کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے معاونین خصوصی طارق فاطمی، ظفر الدین محمود اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی موجود تھے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چائنا کنسٹرکشن تھرڈ انجینئرنگ بیورو کے وفد سے ملاقات کی۔ وفد کی سربراہی کمپنی کے وائس چیئرمین تان گو فو کر رہے ہیں۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات ہر دور میں انتہائی قابل اعتبار اور مثالی رہے ہیں۔ اس موقع پر میاں شہباز شریف نے چائنا کنسٹرکشن تھرڈ انجینئرنگ بیورو کے وفد کا خیر مقدم کیا اور اپنے گزشتہ دورہ چین کے دوران کمپنی کے صدر سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے کمپنی کے وائس چیئرمین تان گو فو کی جانب سے پاکستان میں انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے چائنا کنسٹرکشن تھرڈ انجینئرنگ بیورو کو پاکستان میں قابل تجدید خصوصاً شمسی توانائی کے منصوبہ جات میں بھرپور سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مختلف اشیاء عطیہ کرنے پر کمپنی کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے معاونین خصوصی طارق فاطمی، ظفر الدین محمود اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری حکام بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے وفد کے مابین بلدیاتی حلقہ بندیوں سمیت دیگر امور پر مذاکرات ہوئے اور معاہدے پر پیش رفت سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں ایم کیو ایم نے پرانے مطالبات دوبارہ دہرائے، جس پر حکومت سندھ کی جانب سے پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم وفد کو آگاہ کیا کہ بلدیاتی حلقہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن سے مشروط ہے اور ہم نئی حلقہ بندیوں کے لیے تیار ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کو آپ کے وکلاء راضی کریں۔ پیپلز پارٹی نے اس امر پر واضح موقف اختیار کیا کہ ہمیں نئی حلقہ بندیاں کرانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ خیال رہے کہ ایم کیو ایم کے وفد وسیم اختر، خواجہ اظہار الحسن، امین الحق اور محمد حسنین خان شامل تھے، جبکہ پیپلز پارٹی رہنماؤں میں ایڈمنسٹریٹر کراچی و ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب بھی شامل تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم وفد کو آگاہ کیا کہ بلدیاتی حلقہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن سے مشروط ہے اور ہم نئی حلقہ بندیوں کے لیے تیار ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کو آپ کے وکلاء راضی کریں۔ پیپلز پارٹی نے اس امر پر واضح موقف اختیار کیا کہ ہمیں نئی حلقہ بندیاں کرانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ خیال رہے کہ ایم کیو ایم کے وفد میں وسیم اختر، خواجہ اظہار الحسن، امین الحق اور محمد حسین خان شامل تھے، جبکہ پیپلز پارٹی رہنماؤں میں ایڈمنسٹریٹر کراچی و ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب شامل تھے۔ سعودی حکومت نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ میں مزید 1 سال کے لیے توسیع کر دی۔ ڈپازٹ کی میعاد 1 سال بڑھانا پاک سعودی مضبوطی خصوصی تعلقات کا عکاس ہے۔ وزیر خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ $3 ارب کے سیف ڈپازٹ پر 3% سود بھی ادا کیا جائے گا، جبکہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہوا تو رقم فوری واپس کرنا ہوگی۔ ڈیفالٹ کے مطابق سیف ڈپازٹ کی مد میں رکھی گئی رقم کو استعمال بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اس حوالے سے سعودی ولی عہد سے بات ہوئی تھی، جس میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور ممالک کے مابین کئی شعبوں میں تعاون کے عزم کا اعادہ کیا تھا۔ نومبر 2021 میں سعودی فرنٹ برائے ترقی SFD اور اسٹیٹ بینک کے درمیان $3 ارب کے ڈپازٹ پر دستخط کیے گئے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سعودی حکومت نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ میں مزید 1 سال کے لیے توسیع کر دی۔ ڈپازٹس کی میعاد 1 سال بڑھانا پاک سعودی مضبوط خصوصی تعلقات کا عکاس ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ $3 ارب کے سیف ڈپازٹ پر 3% سود بھی ادا کیا جائے گا، جبکہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہوا تو رقم فوری واپس کرنا ہوگی۔ ذرائع کے مطابق سیف ڈپازٹ کی مد میں رکھی گئی رقم کو استعمال بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اس حوالے سے سعودی ولی عہد سے بات ہوئی تھی، جس میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کی عزم کا اعادہ کیا۔ نومبر 2021 میں سعودی فنڈ برائے ترقی SFD اور اسٹیٹ بینک کے درمیان $3 ارب کے ڈپازٹ معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔
لاہور ہائی کورٹ نے سموگ کے پیش نظر تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کو 3 دن بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سموگ کے تدارک کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم ہارون فاروق سمیت دیگر نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے سموگ کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سموگ کی صورتحال دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے، پنجاب حکومت سنجیدہ نہیں لگ رہی، ہمیں اس حوالے سے بین الاقوامی ماہرین کی ضرورت ہے۔ عدالت میں دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سموگ کے پیش نظر تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز ہفتے میں 3 روز بند جبکہ 2 روز تک ورک فار ہوم کرنا پڑے گا۔ متعلقہ منسٹر سے رابطہ کر کے بتائیں، اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرا دیتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات نے بھی بھٹوں کی صنعتوں کے حوالے سے بھی رولز بنانے تھے۔ رولز بنائیں کہ اب بھٹا یا فیکٹری سیل نہیں ہوگی بلکہ اسے گرایا جائے گا۔ بھٹا مالکان اور فیکٹری کے مالکان کے خلاف فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت تک رولز بنا کر پیش کریں، ہم آئندہ منگل کو دوبارہ اس کی سماعت کریں گے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے سموگ کے پیش نظر تمام تر سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کو 3 دن بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سموگ کے تدارک کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم ہارون فاروق سمیت دیگر نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے سموگ کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ سموگ کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، پنجاب حکومت سنجیدہ نہیں لگ رہی، ہمیں اس حوالے سے بین الاقوامی ماہرین کی ضرورت ہے۔ عدالت میں دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سموگ کے پیش نظر تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز ہفتے میں 3 روز بند جبکہ 2 روز تک ورک فرام ہوم کرنا پڑے گا۔ متعلقہ منسٹر سے رابطہ کر کے بتائیں، اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرا دیتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات نے بھٹوں کی صنعتوں کے حوالے سے بھی رولز بنائے تھے۔ رولز بنائے کہ اب بھٹا یا فیکٹری سیل نہیں ہوگی بلکہ اسے گرایا جائے گا۔ بھٹا مالکان اور فیکٹری مالکان کے خلاف فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت تک رولز بنا کر پیش کریں، ہم آئندہ منگل کو اس پر دوبارہ سماعت کریں گے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.16% کی معمولی کمی کے باوجود ایک ہفتے میں مجموعی طور پر 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مہنگائی کے حوالے سے وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی، جس میں بتایا گیا کہ ہفتہ وار بنیادوں پر گزشتہ ہفتے کے دوران ماچس 1.32%، آلو 1.65%، نمک 1.32%، چائے کی پتی 1.72% اور چاول 1.23% مہنگے ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق چکن 1.71%، ٹماٹر 12.26%، پیاز 2.79%، دال چنا 0.68%، دال مسعور 0.64%، ویجیٹیبل گھی 0.38% اور LPG 0.42% سستی ہوئی۔ وفاقی ادارہ برائے شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ 1 دسمبر سے کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران حساس قیمتوں کے اشاریہ کے لحاظ سے گزشتہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح 0.16% کم ہوئی، تاہم سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 30.56% رہی۔ اب واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کچی آبادیوں کے مکینوں کے لیے بڑا اعلان۔ کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے بورڈ آف ریونیو سے حتمی سفارشات طلب کر لی ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کچی آبادیوں کے مکینوں کے لیے بڑا اعلان۔ کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے بورڈ آف ریونیو سے حتمی سفارشات طلب کر لی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی شیخ جعفر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ شیخ جعفر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کچی آبادیوں کے مکینوں کے لیے بڑا اعلان۔ کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے بورڈ آف ریونیو سے حتمی سفارشات طلب کر لی ہیں۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए बड़ा ऐलान। कच्ची आबादियों के मकीनों को मालकाना हुकूक देने का उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हतमी सिफारिशात तलब करी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी शेख जाफर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में कच्ची आबादियों के मकीनों को मालकाना हकूक देने के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डीजी कच्ची आबादी ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर आला ने पंजाब की कच्ची आबादियों के मकीनों को मालकाना हकूक देने के फैसले की मंजूरी देते हुए मालकाना हकूक देने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हतमी सिफारिशात तलब कर ली, जबकि लीगल फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की भी हदायत कर दी। वज़ीर आला का कहना था कि कच्ची आबादियों में 10 मरले तक अराजी वाले मकीनों को मालकाना हकूक दिए जाएंगे। कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक देने के लिए तमाम अमूर जल्द तय करके समरी कबीना के इजलास में पेश की जाए। कच्ची आबादियों में रहने वाले मकीनों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करना मेरा मकसद है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब की कच्ची आबादियों की तफसीलात तलब करते हुए तमाम तफसीलात जल्द अज जल्द वज़ीर आला ऑफिस भिजवाने का भी हुक्म दे दिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, डीजी कच्ची आबादी पंजाब और मुतलका हुकाम ने शिरकत की, जबकि सूबाई मशीर सरदार अयाज खान न्याजी, कमिश्नर मुल्तान डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। जी शेख जाफर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में DGPHA ज़ीशान जावेद की हिदायत पर इंचार्ज जोन 2 जावेद हामिद की ज़ेर निगरानी रेलवे स्टेशन पार्क को फूलों से सजा दिया गया। रेलवे स्टेशन पार्क में गेंदा, गुल अशरफी और दीगर फूलों के बेड तैयार किए गए। सुपरवाइजर सज्जाद रियाज और जोन 2 के मालियों की अनथक मेहनत से रेलवे स्टेशन पार्क को फूलों की दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रेलवे स्टेशन पार्क में 1 लाख से ज़्यादा फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों ने पार्क को खूबसूरत बनाने पर DGPHA ज़ीशान जावेद का शुक्रिया अदा किया। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि लाहौर में DGPHA ज़ीशान जावेद की हिदायत पर इंचार्ज जोन 2 जावेद हामिद की ज़ेर निगरानी रेलवे स्टेशन पार्क को फूलों से सजा दिया गया। रेलवे स्टेशन पार्क में गेंदा, गुल अशरफी और दीगर फूलों के बेड तैयार किए गए। सुपरवाइजर सज्जाद रियाज और जोन 2 के मालियों की अनथक मेहनत से रेलवे स्टेशन पार्क को फूलों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रेलवे स्टेशन पार्क में 1 लाख से ज़ायद फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों ने पार्क को खूबसूरत बनाने पर DGPHA ज़ीशान जावेद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मेडिकल के जदीद आलात तैयार करने वाली चीनी कंपनी के वफद की मुलाकात। चीनी कंपनी ने पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग की पेशकश कर दी। कंपनी पंजाब के डॉक्टर्स और नर्सिस को ट्रेनिंग भी दे सकती है। वफद की जानिब से परवेज़ इलाही को दौरा चीन की दावत दी गई। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब में चीनी कंपनी की तरफ से मेडिकल आलात की तैयारी में मुआवनत की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि नए अस्पतालों में ICU, एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में जदीद तिबी आलात फराहम किए जाएंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मेडिकल के जदीद आलात तैयार करने वाली चीनी कंपनी के वफद की मुलाकात। चीनी कंपनी ने पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग की पेशकश कर दी। कंपनी पंजाब के डॉक्टर्स और नर्सिस को ट्रेनिंग भी देगी। वफद की जानिब से परवेज़ इलाही को दौरा चीन की दावत दी गई। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब में चीनी कंपनी की तरफ से मेडिकल आलात की तैयारी में मुआवनत की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि नए अस्पतालों में ICU, एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में जदीद तिबी सहूलियात और आलात फराहम किए जाएंगे। लाहौर की तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार होने लगी। टाउन हॉल में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स पोल की नजर कर दिए गए। शहरियों की कमिश्नर लाहौर से नोटिस लेने की अपील। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर की तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार होने लगी। टाउन हॉल में करोड़ों रुपए की लागत के तरक्याती स्कीमों के टेंडर पोल की नजर कर दिए गए। शहरियों की कमिश्नर लाहौर से नोटिस लेने की अपील। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की तरक्याती स्कीमें हैं वो इल्तवा का शिकार हो रही हैं। टाउन हॉल में करोड़ों रुपए की लागत की तरक्याती स्कीमों को टेंडर की पोल की नजर कर दिया गया। ठेकेदार हजरात की कमिश्नर लाहौर से नोटिस लेने की अपील है। तरक्याती स्कीमों के लिए टेंडर 1 दिसंबर की तारीख दी गई थी, जिस पर अफसरान वाला ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। दोपहर 2 बजे का टाइम दिया गया था।
اس کے باوجود ٹینڈرز باکس میں نہ ڈالے گئے، جس کے باعث میرٹ پر شفاف بولی نہ لگ سکی۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ٹاؤن ہال میں من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹینڈرز اشتہار کے مطابق 1 دسمبر 2022 کو دوپہر 2 بجے ٹینڈرز باکس میں ڈالے جانے تھے اور 2:30 بجے تمام ٹینڈرز MCL کی متعلقہ کمیٹی کے سامنے کھولے جانے تھے، لیکن پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹینڈرز وقت پر نہ ڈلوائے گئے اور ٹھیکیدار افسران بالا کے حکم کے مطابق باکس ہال کے باہر کھڑے رہ گئے۔ حقیقی کمپٹیشن میں MCL 30% سے 40% بلو ریٹ نکالے جاتے ہیں، جبکہ MCL سرکاری ٹھیکیداروں کا صوبائی وزیر بلدیات محمود رشید، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹر MCL، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ DG اینٹی کرپشن اور نیب سے نوٹس لینے کی مطالبہ کیا ہے۔ جی جنید اشرف، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جیلانی پارک لاہور کے ونٹر فیسٹیول میں ماسکوٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ بینڈ بازی کی خوبصورت دھنوں میں ماسکوٹ پریڈ میں حصہ لینے والے فنکاروں نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ ماسکوٹ پریڈ میں آگ سے کھیلتے فنکار بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ماسکوٹ پریڈ دیکھنے کے لیے مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فنکاروں نے شہریوں کو خوب محسوس کیا۔ ماسکوٹ پریڈ کے حوالے سے DG PH ذیشان جاوید نے کہا کہ ونٹر فیملی فیسٹیول میں شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جیلانی پارک لاہور کے ونٹر فیسٹیول میں ماسکوٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ بینڈ بازی کی خوبصورت دھنوں میں ماسکوٹ پریڈ میں حصہ لینے والے فنکاروں نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ ماسکوٹ پریڈ میں آگ سے کھیلتے ہوئے فنکار بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ماسکوٹ پریڈ دیکھنے کے لیے مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فنکاروں نے شہریوں کو خوب محسوس کیا۔ ماسکوٹ پریڈ کے حوالے سے DG PH ذیشان جاوید نے کہا کہ ونٹر فیملی فیسٹیول میں شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ماسکوٹ پریڈ میں آگ سے کھیلتے فنکار بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ماسکوٹ پریڈ دیکھنے کے لیے مرد و خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ فنکاروں نے شہریوں کو خوب محسوس کیا۔ ماسکوٹ پریڈ کے حوالے سے DG PH ذیشان جاوید نے کہا کہ ونٹر فیملی فیسٹیول میں شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارتی حکام پر فائرنگ ہوئی، جس سے ناظم الامور کے گارڈ گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے، جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ اس وقت میں ہوئی جب پاکستانی ناظم الامور چہل قدمی کر رہے تھے۔ پاکستانی ناظم الامور کے گارڈ کو 3 گولیاں لگیں۔ پاکستانی ناظم الامور عبید نظامانی فائرنگ کے واقعے میں محفوظ رہے، جبکہ سفارتی عملے کو حکومت پاکستان کی جانب سے وقتی طور پر واپس وطن بلا لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گولیاں قریبی عمارت سے چلائی گئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کابل میں پاکستانی ہیڈ آف مشن پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بہادر سیکیورٹی گارڈ کو سلام ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان کی جان بچانے کے لیے گولی کھائی۔ انہوں نے گھناؤنے فعل کی فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی گارڈ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی کو نشانہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کابل میں پاکستانی ناظم الامور محفوظ رہے۔ کابل حملے میں پاکستانی سیکیورٹی گارڈ سپاہی اسرار محمد شدید زخمی ہوا۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں پاکستانی بلے بازوں نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کسی نقصان کے 181 رنز بنا لیے۔ راولپنڈی میں جاری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا آغاز مہمان ٹیم نے 506 رنز اور 4 وکٹوں کے نقصان پر دوبارہ بیٹنگ سے کیا۔ بین سٹوکس زیادہ دیر تک کریز پر موجود نہ رہ سکے، 41 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ہیری بروک جو کہ بین سٹوک کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی کچھ دیر بعد ہی 153 رنز کی اننگز کھیل کر وکٹ گنوا بیٹھے۔ ول جیکس اور اولی روبنسن 37 اور جیک لیچ 6 رنز بنا کر نمایاں رہے۔
انگلش ٹیم دوسرے روز بیٹنگ کرتے ہوئے 26 اوورز میں 151 رنز ہی بنا پائی اور ان کے سارے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے زاہد محمود نے 4، نسیم شاہ نے 3، محمد علی نے 2 جبکہ حارث رؤف نے 1 وکٹ حاصل کی۔ دوسرے روز پاکستان کے بلے بازوں نے بھی بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دن کے اختتام تک 51 اوورز کھیل کر 181 رنز بنا لیے۔ انگلینڈ کے اننگز کے اختتام کے بعد پاکستان کی جانب سے امام الحق اور عبداللہ شفیق نے بیٹنگ کا آغاز کیا اور انگلش بلے بازوں کے خلاف دفاعی انداز اپنایا۔ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے ٹیسٹ میچ کے دوران سابق آسٹریلوی کپتان رکی پورٹنگ کو دل کی تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سابق آسٹریلوی کپتان آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پرتھ ٹیسٹ میں کمنٹری کر رہے تھے کہ اس دوران انہیں دل میں تکلیف کی شکایت ہوئی، جس پر انہیں فوری ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رکی پورٹنگ کا ایمرجنسی میں طبی معائنہ کیا گیا۔ وہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے میچ کے بقیہ روز کی کمنٹری نہیں کر پائیں گے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ انہوں نے ان کے مینیجر کی جانب سے ہفتے کے روز میچ کی کمنٹری کرنے یا نہ کرنے سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ صومالیہ میں گرنے والے غیر معمولی بڑے شہابی پتھر سے 2 نئی معدنیات دریافت ہوئیں اور اس میں ایک اور تیسری معدن سائنس کے لیے بالکل نئی ہو سکتی ہے۔ مشرقی افریقہ کے ملک صومالیہ کے کم آبادی والے گاؤں میں گرنے والے 2 میٹر طویل اور 15 ٹن وزنی شہابی پتھر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر جامعہ البرٹا کے پروفیسر کرس ہیڈ اور ان کے ساتھیوں نے ایک عرصے تک اس کا مشاہدہ کیا اور بتایا کہ اس میں 2 بالکل نئی معدن موجود ہیں اور تیسری نئی معدن کا شعبہ بھی ہے۔ یہ شہابی پتھر صومالیہ کے صوبے حیران کے گاؤں العلی میں گرا تھا اور اسی مناسبت سے اسے العلی کا نام دیا گیا۔ برطانیہ کی ایک 86 سالہ خاتون نے 71 سال سے زیادہ عرصے تک اورکیسٹرا میں وائلا بجا کر گینز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام کر لیا۔ گینز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق برطانوی کاؤنٹی سرے سے تعلق رکھنے والی این ملر نے ریڈ سینوفینا نامی اورکیسٹرا میں 71 سال اور 194 دن وائلا بجا کر ریکارڈ اپنے نام کیا۔ این ملر نے پہلی بار اورکیسٹرا میں 14 برس کی عمر میں وائلا بجایا تھا اور تب سے اب تک وہ اس اورکیسٹرا سے منسلک ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ امریکہ کے جان لٹل کے پاس تھا، جنہوں نے 71 سال تک اٹلانٹا سمفونی اورکیسٹرا میں بیس نامی موسیقی آلہ بجایا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔